خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں جو مسیحی.pk کے اوپر آ کر دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ میں ان کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے۔ ابھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو سیکھا، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد جو اگلا اس ہولی ویک کا جو بڑا تہوار، یعنی ڈیٹ کے مطابق، پاکستانی ڈیٹ اور ٹائم کے مطابق کل جو عید قیامت المسیح، ریزریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ، اس کے تعلق سے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد کہیں گے۔ تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس پورے ہفتے کے سارے کاموں کو ملا کر پاک شاہ سے لے کر زندہ ہونے تک یوں سمجھیے کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کی باتیں کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور یادگاری کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، مسیح کا مرنا، مسیح کا دفن ہونا، مسیح کا زندہ ہونا، یہ سب کچھ مل ملا کے کفارہ بنتا ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ۔ تو آج ہم گناہوں کے کفارے کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے۔ جب ہم گناہوں کے کفارے کی بات کرتے ہیں تو گناہوں کے کفارے کا ایک نظام یا انتظام جو خدا نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، احبار کی کتاب کے 16ویں باب میں بنی اسرائیل کو کس طرح سکھایا کہ تم نے اپنے گناہوں کا کفارہ دینا ہے۔ پورا گناہوں کا کفارہ ہم سیکھیں گے کہ ایک طرف رکھیں گے احبار کی کتاب کے 16ویں باب کو اور دوسری طرف رکھیں گے عبرانیوں 9 باب کو۔ ہوں تو ویسے 8، 9، 10 باب سارے اسی میں آتے ہیں۔ جب ہم ان دونوں کفاروں کو آپس میں میچنگ کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ پرانے عہد نامے میں کفارہ کا کیا کنسیپٹ تھا اور نئے عہد نامے میں کس طریقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلے ہم جاتے ہیں احبار کی کتاب کے 16ویں باب میں۔ میں زبانی آپ کو بتاؤں گا، خدا نے چاہا تو پھر ہم اس کے بارے میں ایک پورا لمبا میسج تیار کریں گے۔ گناہوں کے کفارے کو سکھاتے ہوئے خدا نے کہا کہ جو سردار کاہن اس وقت کا جو ہارون تھا، یعنی ہارون سردار کاہن کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد جتنے بھی سردار کاہن آئے وہ کس طرح کفارہ دیا کریں۔ سردار کاہن کیا کرے کہ اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے ایک بچڑا لے اور ایک سوختری قربانی کے لیے مینڈا لے لے۔ یہ تو وہ اپنی طرف سے لے، لیکن بنی اسرائیل کی طرف سے بنی اسرائیل کو کہے کہ تم بھی ایسا کرو، 2 بکرے لے آؤ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ سردار کاہن اپنے اور اپنے گھر کے کفارہ کے لیے جو بچڑا لے، وہ خدا کی قربانی کے لیے بچڑا ہوگا، جو مینڈا ہوگا وہ سوختنی قربانی کے لیے ہوگا، اور یہ جو 2 بکرے ہوں گے یہ بنی اسرائیل کی خطاؤں کی معافی یا کفارے کے لیے ہوں گے۔ اب سردار کاہن جو بچڑا لے، سردار کاہن اپنے اور اپنے گھر کے لیے اس کا کفارہ دے، یعنی اس کو ذبح کر دے۔ پھر کیا کرے، وہ جو بنی اسرائیل نے 2 بکرے دیے ہیں اپنے کفارے کے لیے، ان کے لیے ان دونوں بکروں کو خیمہ اجتماع کے سامنے کھڑا کرے، جیسے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر کیا کرے، چٹھیاں ڈالے، کرہ ڈالے۔ ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے، جس طرح کے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک چٹھی نکلی ہے ایک بکرے کے لیے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خداوند کے لیے، تو ڈیفینیٹلی دوسری چٹھی عزازیل کے لیے۔ اب جو بکرا لیا گیا ہے جس کی چٹھی نکلی ہے بنی اسرائیل کے کفارہ کے لیے، اس کو لے کر ذبح کریں۔ اب اس نے 2 چیزیں ذبح کر دی ہیں، کون کون سی؟ نمبر 1 تو اس نے بچڑے کو ذبح کر دیا ہے، اور نمبر 2 اس نے اس بنی اسرائیل کے لیے کفارے والے اس بکرے کو ذبح کیا ہے جس پر خداوند کے لیے چٹھی نکلی تھی۔ ایک بکرا بچ گیا ہے۔ یہ جو بکرا بچ گیا ہے، جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے، وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا۔ اس کا مطلب کفارے کے اندر یہ زندہ بکرا بھی شامل ہے، اور وہ بکرا جو زندہ ہے
عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے، یہ بیابان میں چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تو بچڑا جو سردار کہے نے اپنے اور اپنے گھر کے کفارہ کے لیے ذبح کیا ہے، ایک وہ بکرا جو بنی اسرائیل کی طرف سے آیا تھا، جس پر چٹھی نکلی تھی خداوند کے لیے، وہ والا بھی ذبح کیا تھا۔ اب ان دونوں کے خون کو لے کر، بکرے کے خون کو بھی لے کر جو خداوند کے لیے اور بچڑے کے خون کو بھی لے کر، دونوں کے خون کو لے کر، جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، خیمہ اجتماع میں پاک ترین مقام میں جہاں عہد کا صندوق ہے، دونوں کے خون کو لے اور سیدھا پاک ترین مقام میں پہنچ جائے۔ پہلے تو وہ وہاں پر بخور چلائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان خون کو پھر کفارہ گاہ، پاک ترین مقام میں جو پاک عہد کا صندوق تھا اس کو کفارہ گاہ بھی کہتے تھے، تو وہاں پر جا کر اس خون کو چھڑکے۔ تو یوں کیا ہو جائے گا؟ بنی اسرائیل کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ تھا ایک کفارہ دینے کا طریقہ پرانے عہد نامہ مہبار کی کتاب کے 16ویں باب میں۔ اب غور سے سنیے، جس دن یہ کام ہوتا، خدا نے اس کی تاریخ دی تھی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ۔ وہ اس دن روزے میں ٹھہرتے، پوری بنی اسرائیل قوم ٹھہرتی، کیونکہ اس دن ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا۔ اور جب بنی اسرائیل کا سردار کاہن، جو اس وقت کا سردار کاہن ہوتا، جب وہ پاک ترین مقام میں بچڑے اور بکرے کا خون لے کر جاتا اور اگر واپس نہ آتا، کیونکہ ایسا بھی سم ٹائم ہو جاتا کہ وہ جو بکرا ہوتا یا بچڑا ہوتا، یا وہ بے عیب نہ ہوتا، یا کئی دفعہ سردار کی اپنی زندگی ٹھیک نہ ہوتی، تو کئی ایسے مواقع ہوتے کہ سردار کاہن پاک ترین مقام میں جاتا اور مر جاتا، تو یوں کفارہ نہیں ہوتا تھا جب تک سردار کاہن جا کے واپس نہ آ جائے۔ تو جب سردار کاہن واپس آ جاتا تو یوں سمجھیے پھر بنی اسرائیل کی عید شروع ہوتی کہ اب ہمارے گناہوں کا، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ اب یہ تو تھا بنی اسرائیل کے لیے احبار کی کتاب کے 16ویں باب کی بات۔ اب جس طرح کلام سکھاتا ہے، پولس رسول بھی کہتا ہے، شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ شریعت نے ہمیں گناہ کی پہچان بھی بتائی اور گناہ کے کفارے کا طریقہ بھی بتایا۔ اب پہلے تو بکرے اور بچڑے کے خون کو لے کر کفارہ کے لیے سردار کاہن جاتا، جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے۔ اب اسی ترتیب کے مطابق اگر آپ عبرانیوں کے خط کے 9ویں باب میں آ جائیں تو پولس رسول سکھائے گا، اور ابھی ہم پڑھیں گے بھی، کہ جیسے کفارہ پرانے عہد نامہ میں ہوا تھا، اسی طرح ان دی سیملر وے، سیم سسٹم وہی ہے، مسیح نے بھی اسی طرح ہی کفارہ دیا ہے سردار کاہن بن کر۔ تو میں چاہتا ہوں عبرانیوں 9 باب کی 11 آیت میرے بھائی پڑھیں گے۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، آئندہ کی اچھی چیزوں کا، یہ تو گزری چیزیں ہیں نا، آنے والے چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں۔ اب مسیح جس خیمہ میں گیا ہے وہ اس دنیا کا نہیں ہے، وہ کسی اور ہی خیمہ میں گیا ہے۔ اچھا، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ وہ نہ کسی بکرے کا خون لے کر گیا ہے، نہ کسی بچڑے کا خون لے کر گیا ہے۔ بھائی بچڑے کا خون تو اس لیے لیتا نا کہ اگر وہ بذات خود گڑبڑ ہوتا، بچڑا تو ذبح کیا جاتا تھا سردار کاہن کی اپنی ذات کے لیے کہ اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں۔ یسوع مسیح کو نہ بچڑے کی ضرورت ہے اور نہ بکرے کو، نہ اپنا خون، نہ بکرے کا خون لے کر، نہ بچڑے کا خون لے کر، پڑھیے سر، بلکہ اپنا ہی خون لے کر، اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا۔ پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گئے۔ یہ سردار کاہن تو پورے ہر سال بعد، ہر سال بعد 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے ایک ہی بار کر دیا ہے۔ ہاں جی، اور ابدی خلاصی کرائی، ابدی ایسی خلاصی کرا دی کہ بار بار مجھے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔
کون سے خیمہ میں گیا ہے؟ یہ اس خیمہ میں نہیں گیا جس میں یہ سردار کاہن ہارون جایا کرتا تھا، بلکہ 8ویں باب کی پہلی 2 آیتیں پڑھ دیں عبرانیوں۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم جو باتیں، پولس کہتا ہے ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں، اور ہم مسیحی ڈاڑھ پیکے والے بھی جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے ہمارا سردار کاہن ایسا ہے، وہ بڑا عام نہیں ہے، بڑا اسپیشل ہے، جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا، پہلی بات تو وہ یہاں پر ہے ہی موجود نہیں ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے، وہ اس نے اس حقیقی خیمہ میں اور حقیقی مقدس میں خدمت کی ہے، جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے۔ اور وہ خیمہ خداوند نے کھڑا، یہ خیمہ خداوند نے کھڑا کیا تھا۔ اور نہیں یہ تو موسیٰ، یہ تو لاوی کا قبیلہ کھڑا کرتا تھا موسیٰ کے کہنے کے مطابق۔ یہ خیمہ کھڑا کیا جاتا، باندھا جاتا، پھر آگے لے جاتے، پھر مطلب یہ چلتا پھرتا خیمہ تھا، یہ انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح جس خیمہ کا خادم ہے وہ زمین پر ہے ہی نہیں۔ دوبارہ پڑھیے سر۔ اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، ہاں نہ جی، کہ انسان نے۔ نہ کہ انسان نے۔ تو میرا خداوند جو ہے، جب ہم بات کر رہے تھے نا مبارک جمعہ کی، تو یسوع مسیح نے جو خون بہایا ہے، کوڑوں کی سزا میں خون بہا، کوڑے مارے گئے کو خون بہا، ہاتھوں اور پاؤں میں کی لگے خون بہا، سر پر تاج کانٹوں کا پہنایا گیا خون لگا، میرے خون بہتا گیا ہے، پتہ نہیں کتنا خون بہا ہے۔ یہ سارا خون کہاں گیا ہے؟ یہ کدھر گیا ہے خون؟ میرا یسوع کہاں خون لے کر گیا ہے؟ نظر تو نہیں آتا خون لے کر گیا ہے، لیکن کلام کہتا ہے میرا خداوند اپنا خون لے کر آسمانی خیمہ میں گیا ہے، کفارہ وہاں دینے گیا ہے۔ کیونکہ یہ جو خیمہ بنایا گیا تھا جس کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا پورا نقشہ خدا نے کبھی موسیٰ کو حورب کے پہاڑ پر دکھایا تھا۔ تو یہ بذات خود جو خیمہ تھا یہ اس آسمانی خیمے کا ہی عکس تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگلا کویسچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مسیح کب اوپر گیا ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہمیں کہ جی وہ اس نے خون بہایا، یہ بھی سمجھ آ گئی وہ مر گیا۔ کب اوپر گیا ہے خون لے کر؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، اور پطرس اپنے خط میں کہتا ہے اس نے کیا روحوں میں جا کے منادی کی ہے۔ تو اوپر کب گیا ہے؟ آئیے اس بات کو سیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب میں جب میرا خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گیا، پڑھیے سر۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی، ہاں جی، اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ اب 17 آیت پڑھ دیجئے۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ ہے کہاں نہیں گیا؟ باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ تو پھر کہاں گیا ہے اتنے دن؟ یہ 3 دن رات تو ہو گئے ہیں، کہاں گیا ہے؟ عالم ارواح میں گیا ہے۔ اوپر کیوں نہیں گیا؟ کس لیے جانا ہے اوپر؟ اوپر خیمے میں خون نہیں لے کے جانا، تب ہی تو پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب یہ جو یوحنا 20 باب کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، مریم مگدلینی کو یسوع کہتا ہے مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ آپ کو پتا یہودیوں کے ڈر سے شاگرد بیچارے بند کمروں میں تھے، بالکل بند کمروں میں تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، ڈر رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ گیا، اور خاص اس وقت آیا جب توما رسول بھی موجود تھا، کیونکہ توما کو جب شاگردوں نے بتایا نا، دوسرے شاگردوں نے کہ جی اٹھا، تو کہتا جی میں تو نہیں مانوں گا جب تک میں اپنی انگلی اس کے ہاتھوں کے سراخوں میں نہ ڈال لوں۔ تو یسوع نے کہا اچھا کہ میں بناؤں گا ہی اس وقت جب تو موجود ہوگا۔ تو کلام کہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیے 27ویں سے، بلکہ پیچھے سے پڑھی۔ ہاں جی، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے، 8 روز کے بعد پھر شاگرد کسی بند کمرے میں تھے، اور توما ان کے ساتھ تھا، ہاں جی، اور دروازے بند تھے، دروازے بند تھے۔ یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع بیچ میں آ کہتا ہو شاگرد تمہاری سلامتی ہو۔ ہاں جی، پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر، خاص توما کو کہا توما تو آ نظر آ ادھر،
کیونکہ تجھے پریشانی لگی ہوئی ہے، باقی نے تو مجھے قبول کر ہی لیا ہے، انہوں نے تو یقین کر لیا ہے، تو آ ذرا قریب. ہاں جی، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دے تو ڈالا اپنی انگلی لا کے میرے ہاتھوں والے سوراخوں میں ڈال ذرا. ہاں جی، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں پسلی ڈال میں بھی ڈالنا ذرا. اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. یعنی دوسرے لفظوں میں خداوند توما کو کہہ رہا ہے مجھے چھو، لیکن پیچھے جائیں تو کہہ رہا ہے میرے جو نہ چھو. اس کا مطلب ہے میرا خداوند گیا ہے اور واپس بھی آ گیا ہے. کتنی جلدی گیا ہے، کتنی جلدی واپس آ گیا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں یسوع کون ہے، آپ کو پتہ ہی ہے یسوع کون ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب میرا خداوند اپنا خون لے کر پوری دنیا کے کفارے کے لیے اپنا خون لے کر آسمانی خیمہ میں گیا ہے تاکہ پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. آمین آمین. وہ بات جو کبھی یہودیوں نے کہی تھی نا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کیسے دنیا کے گناہ اٹھائے گئے ہیں؟ یسوع مسیح کے اپنے خون کے سبب سے. اور کہاں جا کے کفارہ دیا گیا ہے؟ آسمانی خیمہ کے اندر جو اوپر خیمہ بنا ہوا ہے وہاں پر. تو پولس رسول نے اس بات کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ کلیئر کیا ہے. اب ہم جو ابھی کل یسوع مسیح کا زندہ ہونے کا عید کی بات ہم کریں گے، جگہ جگہ کہیں گے ہیپی ایسٹر یا کہیں گے ہیپی ریزرکشن ڈے یا مجھے نہیں پتا کچھ بھی کہتے ہیں، عید مبارک یا عید قیامت المسیح مبارک. تو کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم لوگ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی خوشی کی بات کر رہے ہیں. مجھے بہت پرانی بات ہے، میں نے کسی جگہ پر کسی بندے کو پوچھا، میں نے کہا مجھے کہتا ہے عید مبارک. میں کس چیز کی؟ یسوع جی اٹھا ہے. تو میں کہا یسوع کے جی اٹھنے کا کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے؟ یسوع مسیح کا جی اٹھنا کوئی عجیب نہیں. یہ ذہن میں رکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے اس بات کی عید ہے تو یہ غلط ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یسوع مسیح کے جی اٹھنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے. آپ خود سوچتے ہیں جو دوسروں کو زندہ کر سکتے خود زندہ نہیں ہو سکتا. اٹ از ویری سمپل. اور میرے خداوند نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اگر متی کی انجیل کے 16ویں باب میں چلیے تو میرے خداوند نے شاگردوں کو کیا کہا تھا؟ جی، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، پہلے یسوع ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے، ہاں یہ ضرور ہے، یہ تو آلریڈی پلاننگ میں ہے، ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے ہاں جی. اور قتل کیا جائے. یہ دیکھیں یہ پورا ہفتہ یہی یادگاری کر رہے تھے نا کہ وہ کیسے یروشلم کو آیا ہے شاہانہ داخلے کے طور پر، پھر پاکشاہ، پھر آگے اس کے بعد ابھی ہم نے مبارک جمعے کی بات کی ہے. یہ وہی چیز ہے بیسیکلی جو یسوع بول رہا ہے. دوبارہ پڑھیے سر. اور سردار کاہنوں، بزرگوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے ہاں، اور قتل کیا اور جائے، قتل ہو. اور تیسرے دن جی اٹھے. یہ تو آلریڈی اس نے پہلے ہی کہا تھا، وہ قتل بھی ہو اور جی بھی اٹھے. ایک دفعہ اس نے خداوند یسوع مسیح نے اسپیشل کہا تھا اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں. یسوع مسیح کا جی اٹھنا کوئی مبارکبادی نہیں ہے کہ آپ کہ جی مبارک ہو یسوع جی اٹھا ہے. او بھائی تو تجھے کوئی اس کے جی اٹھنے پہ شک تھا؟ فرشتہ نے کہا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. کیا کہا تھا فرشتہ نے؟ میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیے، متی کی انجیل کا 28واں باب ہے. ہاں جی، ہاں جی، 28 باب اس کی 5ویں آیت. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو. فرشتہ کہہ رہا ہے عورتوں کو مجھے پتا ہے تم کیوں پریشان ہو، کس کو ڈھونڈتی ہو، مجھے پتا ہے. ہاں جی، وہ یہاں نہیں ہے، وہ اس قبر میں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اپنے کہنے کے مطابق اس نے کہا تھا کہ ضرور ہے یسوع ابن آدم یروشلم کو جائے، بے شرح لوگوں کیا تو مصلوب ہو، قتل ہو، پھر تیسرے دن جی اٹھے. جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی ہو گیا ہے. تو یہ عجیب بات کون سی ہے؟ لوگوں کے عام دنیا کے قریب تو یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے. آپ ہی مرنا، آپ ہی زندہ ہو جانا. وہ طالب نصرانی ایک بڑی خوبصورت اس کی ایک گیت ہے اس کا
आपे ही मर के आपे ही तालबा कब्रों उठ खलोना, आपे ही मर के आपे ही तालबा कब्रों उठ खलोना। ओ एहो जिहा अजूबा जग ते ना होया ते ना होना है। आमीन। वाकई ये अजूबा है, दुनिया के लिए तो ये बहुत बड़ा अजूबा है, हमारे लिए कोई अजूबा नहीं। वो यीशु मसीह का जिंदा होना कोई अजीब बात है? यीशु मसीह के बारे में कुछ भी कह दो कोई अजीब बात नहीं है। पानी में बना दे कोई अजीब बात नहीं, यीशु है। पानी पे चलना शुरू हो जाए कोई बात नहीं, यीशु है। ये आम बात है उसके लिए। आप पे ही मर जाए, आप पे ही जिंदा हो जाए, ये आम बात है। तो फिर खुशी किस चीज की है? यीशु मसीह ने कफारा दिया है। कफारा कब कंप्लीट होता है? मैंने कहा था कि जब कलाम के मुताबिक सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में होके कफारे का खून दे के या छिड़ के वापस आ जाए तो फिर कफारा कंप्लीट होता है। अब मेरा खुदामंद ऊपर गया, वापस आ गया, अब हमारा कफारा कंप्लीट हो गया है। तो यूं समझिए कि वो यरूशलेम को जाना और फिर शागिर्दों के सामने मंजरे आम पर आना, अब हमारा कफारा कंप्लीट हो गया, जिसकी हम याद कर रहे थे। जुमे को कफारा हो गया था, बर्रा ज़बा हो गया है, सरदार काहिन अभी आसमान पर नहीं गया, क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह बर्रा भी है और मेरा खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन भी है। फर्क यह है कि वो अपना खून लेकर उस खैमा में गया जो आसमान पर है। अब जब हम कहते हैं ना ईद मुबारक, बनी इस्राइल जब कहते थे ईद मुबारक, तो उनका क्या आपके ज़हन में क्या आता है? वो क्या कि सरदार काहिन जिंदा वापस आ गया इसलिए? ओ नहीं, हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, ये है ईद, हमारे गुनाह माफ हो गए हैं। हमें यकीन है कि हमारा सरदार काहिन गया भी है, आ भी गया है, पूरा सिस्टम उसी तरह ही हुआ है। फर्क सिर्फ यह है कि एबार 16 बाप वाला सरदार काहिन हाथ के बनाए हुए खैमे में जाता था, मेरा खुदावंद यीशु मसीह हाथ के बनाए हुए में नहीं, खुदावंद ने जिस खैमे को खड़ा किया है उधर गया है। अब अहम फर्क क्या है आपके सामने? कफारा का तकाजा क्या था? पौलुस ने इस बात को बड़ा खूबसूरती से बयान किया है। फजल और शरीयत को वो टैली आपस में अब उसका कर रहा था, मुकाबला कर रहा था। तो पौलुस से बड़ी प्यारी बात की, मैं चाहता हूं उसको पढ़ दें। हाँ जी, रोमियो 8वें बाब की पहली 4 आयत। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब जो मसीह यीशु में आ गए हैं ना, जिसने मुकम्मल कफारा दिया है, कामिल कफारा दिया है, अब इस सरदार काहिन के जो यीशु मसीह में आ गए हैं, जो इसके साथ अटैच हो गए हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि उनके गुनाहों का कफारा हो गया है, उनके गुनाह माफ हो गए हैं। हाँ जी, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। पढ़ते जाइए। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी। शरीयत में क्या था? आपके सामने स्लाइड है। बकरा था जो बनी इस्राइल की गुनाहों की खता की कुर्बानी के लिए आता, बछड़ा था जो सरदार काहिन की अपनी गुनाहों के कफारे के लिए आता। बुझाते खुद सरदार काहिन था, कई दफा उसकी अपनी जिंदगी ठीक ना होती, उसको खुद डर होता कि मैं ही ना मर जाऊं, कफारा देते हुए कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए। ये कमजोरी थी, ये थी शरीयत के अंदर जिस्म की कमजोरी। पढ़िए सर। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी। शरीयत कमजोर नहीं है, जिस्म के सबब से कमजोर है। बकरे बछड़े और सरदार काहिन का जिस्म जो है उसमें कमजोरियां पाई जा सकती हैं। हाँ जी, वो खुदा ने किया, खुदा ने शरीयत की इस कमजोरी को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, अपने बेटे को, यानी खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह आलूदा जिस्म है, ये भी जिस्म ही, ये नहीं कि ये जिस्म है, ये भी जिस्म, पता है यीशु मसीह भी गोश्त और खून में शरीक हुआ है, तो ये भी जिस्म ही। हाँ जी, और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर, गुनाह की कुर्बानी वो इसराइल के गुनाहों के लिए था, ये पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए है। हाँ जी,
جس نے گناہ کی سزا کا حکم دیا ہاں تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو. شریعت کا تقاضا. اور شریعت کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ کوئی چیز بھی بغیر خون کے نہ معافی ہے نہ پاک ہوتی ہے. خون کے بغیر نہ معافی ہوتی ہے اور نہ خون کے بغیر پاکیزگی ہوتی ہے. اور خدا کے بیٹے کے خون نے معافی بھی ہو گئی ہے اور پاکیزگی بھی آ گئی ہے. شریعت کے تقاضے کو پورا کر دیا ہے. تو آج میرے خیال میں کہ یہودی کو یہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا، بہت آسان ہوگا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں مسیحی کے لیے بھی اب کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جو مسیحی بہن بھائی سن رہے ہیں، اور اگر کوئی یہودی سن رہا ہے تو بہت ہی خوبصورت بات ہے اگر اس کو میری بات کی سمجھ آ جائے. خدا کرے ان کو سمجھ آ جائے تاکہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لے آئیں اور خدا کے بیٹے کے کفارے کو ماننا شروع کر دیں، اور بکروں اور بچھڑوں اور جسمانی سردار کاہن کے پیچھے نہیں، اس ابدی سردار کاہن کے پیچھے آ جائیں. تو میں تمام مسیحی بہنوں بھائیوں اور پوری قوم کو مسیحی .pk کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کس چیز کی؟ سمجھے ہماری بھی کفارہ کی عید ہے. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آپ کو پتا ہے یسوع مسیح کے کفارے کا پروگرام یروشلم کے داخلے سے شروع ہوا اور آسمان پر جانے تک یا زندہ ہونے تک، آسمان پر جا کے واپس آنے تک، یہ سارا کفارے کا ہی سسٹم ہے. تو اس کی بجائے کہ میں کہوں کہ عید قیامت المسیح مبارک فلاں مبارک فلاں مبارک، نہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے آپ سب کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے اور آپ کے گناہوں کی معافی مفت ہونے کے لیے آپ کو عید مبارک ہو. یہ آپ کے لیے عید ہے. پولس بھی کہتا ہے ہمارا فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہو، ہم عید کریں. تو جو قربان ہوا ہے اس نے کفارہ بھی دیا ہے. صرف قربان بحیثیت برہ قربان ہوا، بحیثیت سردار کاہن آسمانی خیمہ میں اپنا خون لے کر گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے. اب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے سبب سے معاف ہو چکے، گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم پاک ہو چکے ہیں، بشرطے کہ ہم یسوع مسیح میں شامل ہو جائیں. تو میری طرف سے مسیحی .pk کی طرف سے آپ کو عید مبارک ہو. خداوند آپ کو برکت دے. اور آج میں چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کی دعا کریں گے. ہم نے کافی دنوں سے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کریں. مفت میں ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. خداوند یسوع وہ ہے جو ہمیں مفت میں راست باز ٹھہراتا ہے. خدا پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے بیٹے کے اس طرح کفارہ کے لیے، جس کو تو نے زمین پر کفارہ دینے کے لیے بھیجا، اور یوں ہمارا کفارہ کمپلیٹ ہوا. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کل آنے والے وقت میں خداوند پاک، خدا آنے والے دن میں پوری دنیا پر جب کہ عید قیامت المسیح منائی جائے تو لوگوں کو اس بات کی پورے طور پر سمجھ آ جائے کہ ہمارے گناہوں کا مکمل کفارہ ہو چکا ہے، اور وہ تیرے کفارے پر ایمان لائیں اور بپتسمہ لیں اور نجات پائیں. اے میرے خداوند، میں جانتا ہوں تو بہت جلد آ رہا ہے، اور جن کا تو نے کفارہ تو تو نے پوری دنیا کا دے دیا ہے، لیکن جو نجات پا جائیں گے تو یقیناً ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے، تو ان کو لے جائے گا. ان سارے حالات میں میرے خدا، کیسے بھی حالات کیوں نہیں، اے میرے خداوند اپنے لوگوں کو تیار رہنے کا فضل عطا کر، اور ان ایام کے اندر بالخصوص اپنے بچوں کو جو تیرے ہیں میرے خداوند، اپنے پروں کے سائے کے نیچے چھپائے رکھ میرے خدا. تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین. جس خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے، آمین.